اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ دوستوں کی نظر ایک گفٹ کرتا ہوں، خوشخبری والا گفٹ۔ ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، تو نے قیامت کے لیے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس نماز روزی تو اتنے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لے شخص، جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیسی عظیم خوشخبری ہے اللہ کے رسول نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہاں، اگر ہم عملوں میں ناکام بھی ہو جائیں، کوئی کمتر بھی ہو جائیں کسی سے، لیکن جو محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے یہ ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے۔ ویسے تو کسی بھی مسلمان کو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جو اسلام کے ارکان ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، لیکن بشری تقاضے کے حساب سے اگر کبھی کہیں کمی کوتاہی ہو بھی جائے، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی کمی اور کوتاہیوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور دیدار رسول عطا فرمائے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں۔ آج جو میں آپ دوستوں کے لیے وظیفہ لایا ہوں سلسلہ چشتیہ میں، نایاب بہترین، نہ صرف یہ آپ کی باطنی آنکھ کھولے گا بلکہ یہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ قبول اور منظور بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر نہ کرے تو پھر وہ بندہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے ہی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور میرے اور آپ کے کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، اور دیوانہ وہی ہوتا ہے جو محبت میں سچا ہو، کھرا ہو، زبانی محبت نہ کرے، قول سے اور فعل سے محبت کا حق ادا کرے۔ یہ ذکر ہے اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ یہ ذکر کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اللہ ملے گا، دیدار رسول عطا ہوگا، محبت رسول ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پکارنے والے کو چھوٹی چیز دیتا نہیں۔ جیسا کہ روزے دار کے متعلق کہا گیا ہے کہ روزے دار کی جو جزا ہے وہ میں خود ہوں۔ اب یہ سوچیں کہ روزے کا مقام کیا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے اللہ ہو کا، یہ اولیاء کرام، کاملین، سب لوگوں کا یہ پسندیدہ وظیفہ ہے۔ آپ بھی کریں اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا ہی انعام پائے گا۔ کم سے کم 4000 مرتبہ بعد نماز عشاء اس کو آپ پڑھیں، اور 4000 مرتبہ آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کو نماز فجر کے بعد 2500 مرتبہ پڑھیں۔ 2500 مرتبہ ہی آپ اس کو نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔
یہ بہترین ٹائم ہے، میں نے آپ لوگوں کو وہ ٹائم بتایا ہے جس میں آپ یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ذکر کا جو تصور ہے وہ آپ اپنے شیخ کا بھی کر سکتے ہیں، گنبد خضرا کا بھی کر سکتے ہیں، اور بیت اللہ کا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا دیں۔ میں تو کہوں گا کہ تصور ہے شیخ کے ساتھ اس ذکر کو کیا جائے، کیونکہ پہلے شیخ تک تو پہنچو، اگلے مقامات خود بخود طے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو بندہ بھی ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہونا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ میری دعا قبول کر لے، تو اس کو پھر یہ چاہیے کہ اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کرے اور دینی بھی اور دنیاوی بھی دونوں فائدے حاصل کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہر ویڈیو میں ایک حدیث آپ دوستوں کی نظر ضرور کیا کروں، اس کا ترجمہ ضرور کیا کروں۔ جو ایسی حدیثیں جن میں خوشخبریاں ہیں وہ حدیثیں آپ دوستوں کی نظر کیا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اپنا دشمن ازلی دشمن شیطان سے ہمیں بے خوف کر دے۔ اللہ مجھے بھی بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے۔ السلام علیکم۔